ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان جو اللہ نے انہیں عطا کیا وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس رکن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ کئی مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر مسلمان کا علم ہونا لازم اور ضروری ہے، جیسے بنیادی عقائد کا ماننا ضروری ہے، ایسے ہی کچھ مسائل جیسے نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے، روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ کم از کم 5 باتیں زکوٰۃ سے متعلق ہر مسلمان کو لازم معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 2، کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 3، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ نمبر 4، کتنی مقدار ادا کرنا فرض ہے؟ اور نمبر 5، زکوٰۃ کس کو ادا کرنی چاہیے؟ یہ 5 چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے۔ سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر سمجھدار بالغ مسلمان جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کر اپنے قرضے کو اس میں سے مائنس کر کے اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی قیمت یا نقدی کیش اس کے پاس ہو یا سامان تجارت جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 2023 اس سال اسٹیٹ بینک نے 1,03,159 روپے مقرر کی ہے، یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہیں 1,03,159 روپے تو وہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے پاس چاندی کی مقدار کے برابر پیسے ہیں۔ لہذا اب جب وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کو اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہر شخص سونے چاندی ان میں سے الگ الگ کا مالک ہو یا جدا ملا کر ان کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی ہے یا اس کے پاس پیسے یا رقم ہے تو وہ ملا کر پھر اس کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر کرنسی بھی ہے اس کے پاس دیگر اور اس کے پاس ایسا مال ہے جو بیچنے کے لیے اسے مال تجارت کہتے ہیں تو بھی اس پر ساری چیزوں پر زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، آپ کا مکان، رہنے کا، آپ کی گاڑی اور جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بنیادی ضروریات زندگی جن کے آپ مالک ہیں، مثلاً آپ کے خرچے کے پیسے ہیں کیش میں، اور اسی طرح باقی چیزیں وہ نکال دیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سیونگ میں پیسے ہیں، نقدی ہے، سونا یا چاندی ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آپ کی دکان ہے، اس پہ مال تجارت ہے جو آپ نے بیچنا ہے، یا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو بیچنے کے لیے، جیسے پلاٹ وغیرہ ہے، وہ بھی مال تجارت ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، وہ آپ کا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ آپ نے انشورنس کی رقم جمع کروائی ہوئی ہے، وہ آپ کی ہے، آپ کو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ آپ نے کسی چیز کے اندر ایڈوانس کے پیسے جمع کروائے، وہ چونکہ آپ کے ہیں، آپ کو اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ آپ نے کوئی کمیٹی ڈالی ہے، جتنے نامے چلے گئے وہ چونکہ پیسے آپ کے ہیں، آپ کو مل جانے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ یہ سب چیزیں آپ کی ہیں اور آپ اس کے مالک ہیں۔ تو جو مالک ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کے آپ مالک ہیں، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے بیچنے والا، اس کی قیمت، آپ کے پاس سامان تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش میں پیسے ہیں، آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، وہ پیسے ہیں، انشورنس کی رقم ہے، وہ سارے جمع کریں، اور پھر آپ پر قرضہ بھی ہے تو اپنا قرضہ اس میں سے مائنس کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً آپ کے پاس پلاٹ ہے، اس کی مالیت 60 لاکھ روپیہ ہے، آپ کے پاس زیور ہے گھر میں 5 تولے سونا ہے، اور اس کے بعد چاندی ہے، کچھ کیش میں رقم، سارا ملایا بالفرض تو اس کی مالیت بن گئی 80 لاکھ روپیہ، لیکن آپ 20 لاکھ کے مقروض بھی ہیں، تو 80 لاکھ میں سے 20 لاکھ کو مائنس کر دیں گے، تو اس طرح 60 لاکھ روپیہ جو آپ کا ہے، اب اس پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو اس طریقے سے ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ سال کے دوران جتنا پیسہ یا مال آتا جائے تو وہ اس نصاب میں شامل ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر پیسے پہ سال الگ الگ گزرے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، کل ایک صاحب کہہ رہے تھے جی میرے پاس جو ہے نا 5 لاکھ روپے آیا، اب مہینہ نہیں ہوا ہے، تو میں سال گزرنے کا انتظار کروں؟ تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کے پاس پورا سال لاکھ روپے سے کم پیسے تو نہیں ہوئے نا سیونگ میں؟ کہتے جی نہیں، کیونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک نے 1,03,159 روپے مقرر کیے ہیں چاندی کی قیمت، تو اس کے اعتبار سے وہ بندہ صاحب نصاب رہا۔ تو جب پورا سال وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 5 لاکھ اور آ جائے، 10 لاکھ آ جائے، جتنے آتے جائیں گے وہ سب اس میں پلس ہوتے جائیں گے۔ سال کے بعد جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو ٹوٹل پیسے کو جمع کر کے اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کہے جی اس کے بھی سال الگ گزرے، اس کا سال الگ گزرے۔ دوران سال جتنے پیسے نصاب میں شامل ہوتے جائیں گے وہ سارے کے سارے زکوٰۃ میں اسی طرح شامل ہوں گے۔ زکوٰۃ مرد و عورت دونوں پر ہے، جیسے نماز مرد و عورت دونوں پر ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ مرد پڑھ لے اور بیوی کہ چلیں جی شوہر نے میرے پڑھ لیا تو میری بھی نماز اسی میں ہی ہو گئی ہے، اس کی الگ نماز ہے، اس کی الگ نماز ہے۔ ایسے ہی جس چیز کی بیوی مالک ہے اس کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ البتہ زکوٰۃ میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، جیسے بیوی کماتی تو نہیں ہے، اب وہ شوہر سے کہتی ہے کہ میرا زیور ہے 10 تولے 5 8 جتنا بھی، اس کے ساتھ کچھ کیش بھی ہے، تو یہ جو سونا اور یہ ہے آپ یہ زکوٰۃ میری بھی ادا کر دیں۔ اب شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے گا تو زکوٰۃ اس کی بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ جو کنسپٹ ذہن میں ہے کہ شاید مردوں پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے عورت پر نہیں، ایسی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 خواتین حاضر ہوئیں جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو کہا کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ پسند نہیں فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 637 ہے۔ اس کا مطلب خواتین کا بھی جو زیور ہوتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے لیے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ زیور پہنا جائے تو زکوٰۃ ہے، اگر رکھا ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ زیور ہے تو زکوٰۃ ہے، اس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر وہ یوز میں ہو تو ہے، یوز میں نہیں ہے تو نہیں۔ اس طرح باقی چیزوں میں تو ہے کہ زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زندگی کی بنیادی ضروریات میں آپ کا رہنے کا مکان ہے، آپ کے کپڑے اور باقی چیزیں جو بھی ضروریات زندگی ہے، تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو۔ جن چیزوں کی مالک بیوی ہے تو شوہر پر بیوی کی طرف سے ان کی زکوٰۃ کرنا لازم نہیں۔ ہاں البتہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اپنی اہلیہ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے، اور اگر شوہر بیوی کی اجازت سے اس پر لازم ہونے والی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی لازم اس پر نہیں ہے، وہ بیوی کہے کہ جی میری بھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو جس طرح نماز مرد و زن دونوں پر فرض ہے، روزہ مرد و عورت پر فرض ہے، زکوٰۃ بھی مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو یہ ایک رواج ہے یا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں گھر میں رکھی ہوتی عموماً والدین نے بچیوں کے لیے سامان رکھ لیا ہوتا ہے جہیز کا پہلے سے لے کر، لیکن وہ چونکہ نہ بیچنے کی نیت سے ہے، وہ تو تحفے کے طور پہ دینا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اس پر ہوگی جو مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا ضروریات زندگی سے زائد ہے، تو وہ اس پر نہیں۔ ہاں البتہ اگر والدین نے سونا یعنی زیور وغیرہ رکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو دیں گے تو اب اس پر زکوٰۃ ہے، جب تک کہ وہ بیٹی کو دے نہ دیا جائے، جب تک وہ ماں باپ کے پاس ہے۔ جیسے 5 تولے سونا ہے، انہوں نے ذہن بنایا کہ 2 بیٹیوں کو 2.5 تولے سونا دیں گے، 5 تولے تو ان کے پاس ہے، اب سونے کے ساتھ ان کے پاس کیش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اکیلا صرف سونا ہو 5 تولے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کا نصاب 7.5 تولے ہے، لیکن 5 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ کیش میں 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تو اب دونوں کو ملائیں گے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، اس لیے اب ملا کے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اس کے نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی یہ ہے، چونکہ زکوٰۃ سال کے بعد ہے اور 2.5% ہے، تو 2.5% جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو جتنی اماؤنٹ ہے، جیسے 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے، زیور ہے، کیش ہے، سارا، اس کو تقسیم 40 کریں گے تو زکوٰۃ آ جائے گی، 40 پہ تقسیم کرنے سے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت ہر مسلمان عاقل بالغ سمجھدار پر لازم قرار دی ہے، اور اس سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی تکمیل بھی، اور یہ مالی عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو جب تک ہم اپنے مال کو پاک نہیں کریں گے اس وقت تک پھر اس میں برکتیں بھی نہیں ہوتی۔ برکات کا ظہور ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تکمیل کریں، اور اس کی تکمیل میں سال کے بعد جو ہم نے کمایا ہم اس کو اللہ کی راہ میں دیں۔ اب جس چیز پہ ہم پروفٹ کماتے ہیں اسی میں سے اللہ کی راہ میں نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے جو بقیہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل مزید بتائیں گے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کا جو حق ہے وہ بھی